بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ایک امریکی کمانڈو کی بیٹی کی ہے جس کا اصل نام معلوم نہ ہو سکا۔ ہم نے فرضی نام کیتھرین رکھ دیا۔ کیتھرین ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک امریکی فوجی آفیسر تھے۔ وہ بڑی ہوئی تو دوسرے عام امریکی نوجوانوں کی طرح شراب اور نشے کی عادی نہ تھی، نہ ہی فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتی، بلکہ وہ مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتی تھی۔ صرف 16 سال کی عمر میں پیراشوٹ سے چھلانگ لگانا سیکھ چکی تھی۔ وہ بہت سخت قسم کے کھیل کھیلتی تھی، بالکل لڑکوں کی طرح۔ اس کے والد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن نے اس کے ساتھ رابطہ کیا۔ وہ اسلام کے خلاف کام کرنے میں مصروف تھے۔ ان کا اصل مقصد اسلام کو تباہ کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کیتھرین ایک یونیورسٹی جوائن کرے، وہاں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور پھر قرآن کی آیات اور احادیث کے عقائد کو توڑ پھوڑ کر پیش کرے، یعنی نعوذ باللہ وہ چاہتے تھے کہ وہ قرآن کے ساتھ کھیل کھیلے اور پھر اس کے بعد اس کو یورپ کے سفارت خانے میں جاب مل جائے گی۔ یہ بہت زبردست آفر تھی جس میں بہت اچھی سیلری کے علاوہ بہت سی دوسری مراعات بھی تھیں۔ ایک چال انسان چلتا ہے اور اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، اور اللہ کی تدبیر تو ایسی ہوتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچنے سے پہلے ریسرچ کے مراحل سے گزرتی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ پلان کے مطابق کیتھرین نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ گریجویشن کے بعد اس کو بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ کرنا تھا۔ بین الاقوامی لاء کے بعد سفارت خانے کے ساتھ کام کرنا تھا۔ یہ سب پلان کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنے لوگ پوری دنیا میں بٹھائے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کیتھرین عورتوں کے حقوق کے لیے بھی کام کرے، لیکن ان کا بنیادی مقصد عورت کو اسلام سے دور کرنا تھا، اور کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی خاندانی سسٹم کو عورت کے ذریعے تباہ کیا جائے، جیسے عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کر، اور یہ سب کام وہ کیتھرین سے لینا چاہتے تھے۔ ایک انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ مسلمان عورت بہت مظلوم ہوتی ہے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، وہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی رہتی ہے، وہ بیچاری سارا دن گھر میں بند رہتی ہے، اور پھر جب شوہر گھر لوٹتا ہے تو ان کو مار پیٹ کرتا ہے۔ میرے دماغ میں اسلام کی بہت نیگیٹو تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ مزید کہتی ہے کہ اسلام کو مکمل تباہ کرنے کے لیے مجھے پہلے اسلام کو مکمل سیکھنا تھا۔ اس کے لیے میں کچھ یہودی علماء کے پاس بھی گئی جنہوں نے مجھے قرآن کے متعلق بتایا۔ انہوں نے حدیث کے بارے میں بھی بتایا اور سکھایا کہ کس طرح اس قرآن اور حدیث کے ساتھ کھیل کھیلوں، عورتوں کے حقوق کا بہانہ بنا کر کس طرح عورتوں کو اسلام سے اور مضبوط خاندانی سسٹم سے دور کروں۔ پھر اس نے سچائی جاننے کی نیت سے قرآن کا مطالعہ شروع کیا۔ قرآن کے طرز بیان اور اسلوب نے اسے بہت متاثر کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب انسان کی نیت سچ جاننے کی ہو تو یہ قرآن ضرور اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر وہ ضرور سچائی کو پا لیتا ہے۔ کیتھرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کو قرآن پڑھتے پڑھتے اس سے محبت ہونے لگی، اور پھر قرآن کے ساتھ ساتھ اسلام کی محبت نے بھی اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس طرح تو جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ اسے کھو دیتی، اپنے خاندان کو، گھر اور پیسہ، یہ سب کچھ اس سے چھن جاتا، اور اس کے علاوہ وہ سفارتکار بھی نہ بن پاتی۔ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس نے دیگر مذاہب یعنی یہودیت، بدھزم اور کچھ دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر اس کے دل و دماغ نے اسلام کے حق میں ہی گواہی دی، اور پھر مزید 3 سال کی تحقیق اس کو اسلام تک لے آئی، اور پھر اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی فیملی نے اس کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا۔ پہلے تو خوب برا بھلا کہا، جب وہ نہ مانی تو اسے گھر سے نکال دیا اور ڈسون کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اور وہ اپنی تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکی، کیونکہ وہ آرگنائزیشن جو اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا رہی تھی، اب کیتھرین ان کے مقاصد کے لیے مزید کام نہیں کر سکتی تھی، تو اس کا اسکالرشپ کینسل کر دیا گیا۔ قبول اسلام کے بعد مسجد کے کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے بہت سی اسلامی کتابیں اس کو پڑھنے کی دیں، اور پھر مراکش سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جس کا نام زہرہ تھا، بہت اچھے دل کی مالک تھی، اس نے کیتھرین کی بہنوں کی طرح مدد کی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسے اپنے میل باکس میں پیسوں سے بھرا لفافہ ملا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہی رکھا گیا ہے، بے شک یہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک مدد تھی۔
اس کو بہت سے نئے دوست پا کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی اور اب اپنے خاندان کے کھو جانے کا غم اسے بھولنے لگا تھا۔ اسے لگا اب اس کو حقیقی بہن بھائی مل گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کسی چیز کی تلاش ہے جو میرے پاس نہیں۔ میں زندگی کا مقصد پانا چاہتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ بے شک یہی کامیابی کا راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سمیت بہت سے مسلم اور غیر مسلم ممالک میں فیمنزم کے نام پر بیہودہ قسم کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ آخر اس قسم کے نعروں کا کیا مقصد؟ کہیں یہ لوگ بھی ایسی آرگنائزیشنز کے لیے تو نہیں کام کر رہے؟ سوچئے ضرور۔ شکریہ۔